السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مشاہدین کرام، خواتین ملت، عزیز بچوں، آج کا عنوان اور موضوع ہے 15ویں شعبان، جس کو ہمارے یہاں شب بارات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور مسلم سماج کے مختلف لوگوں کا اس 15ویں شعبان کو شب بارات کے نام پر بہت سارے ایسے اعمال وجود پذیر ہوتے ہیں جس کے بارے میں کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے۔ شب بارات نام کی کوئی چیز شریعت مطہرہ کے اندر ہرگز قطعا نہیں ہے۔ یہ شب بارات کے نام کی جو چیز ہمارے ملکوں میں پائی جاتی ہے، اللہ کی قسم اس کے بارے میں صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خبر نہیں تھی، یہاں تک کہ جبریل بھی نہیں جانتے تھے کہ شب بارات کوئی چیز ہے۔ آج ہمارے ہند و پاک اور دیگر کچھ ملکوں کے اندر 15ویں شعبان کے دن میں خصوصیت کے ساتھ لوگ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اور رات میں تہجد، قیام اللیل اور بہت سارے اعمال انجام دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو جان لینا چاہیے کہ وہی عبادت کہلانے کا حق رکھتی ہے جس کا ثبوت فہم صحابہ کرام کے مطابق قرآن کی کسی آیت سے ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سنت پاک، صحیح حدیث سے ہو، ورنہ اسے عبادت بھی کہنا، بندگی بھی کہنا جرم ہے، کیونکہ عبادت سازی صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی کو ہے۔ ہمارے ملکوں میں 15 شعبان کے دن میں لوگ یا اکثر لوگ یا کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں صرف 15 شعبان کو، اور رات میں عبادتیں کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ نہیں؟ علماء اہل حق نے شب بارات کے موقع پر یا 15ویں شعبان کے دن میں روزوں کی شکل میں
یا رات میں تہجد، قیام اللیل، توبہ استغفار، قبرستان کی زیارت، فقراء مساکین کو کھلانا وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کیا جاتا ہے، اسے اہل حق علماء نے قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ اور عمل رکھنے والوں نے خرافات کہا ہے، بدعت کہا ہے، گمراہی کہا ہے۔ اور اس خرافات کی بنیاد ایک ایسی حدیث پر ہے جس سے مسئلہ نکالنا صحیح نہیں، کیونکہ وہ حدیث بہت سارے محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، یہاں تک کہ بہت سارے محدثین نے اسے من گڑھت، بناوٹی اور موضوع قرار دیا ہے، حدیث کے اصول اور ضابطے کی بنیاد پر۔ اور وہ حدیث اس طریقے سے ہے: عن علی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها غروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه على مبتل فعافيه حتى يطلع الفجر۔ یہ روایت جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نے بیان کیا ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے، جس کو لوگ شب بارات کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو 15ویں شعبان کی رات میں قیام اللیل کرو، تہجد اور نفلیں پڑھو، وصوموا نہارہا، اور 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس دن نچلے آسمان پہ اترتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مغفرت مانگنے والا ہے میں اسے بخش دوں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے جسے میں رزق سے نواز دوں، کیا کوئی بیمار اور پریشان حال ہے میں اسے عافیت دے دوں، کیا کوئی یہاں، اور یہ معاملہ فجر تک رہتا ہے۔ یہ روایت ہے جس کی بنیاد پر ہمارے ملکوں کے اندر خصوصی طور پر 15ویں شعبان کے دن میں، صرف 15ویں شعبان کے دن میں لوگ روزہ رکھتے ہیں اور 15ویں شعبان کی رات میں پوری رات جگہ سمجھ کر عبادت میں گزارتے ہیں۔ میرے بھائی اور ساتھیوں، جس حدیث سے ہم بہت سارے لوگ شب بارات یا 15ویں شعبان کے دن اور رات کی فضیلت پر استدلال کرتے ہیں، یہ روایت صرف ضعیف ہی نہیں ہے بلکہ یہ من گڑھت، بناوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے۔ کیونکہ اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ بن محمد جو ابن ابی صبرہ کے نام سے معروف اور مشہور ہیں، ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ کون؟ ابو بکر بن عبداللہ بن محمد یہ ایسا جھوٹا شخص تھا جو حدیثوں کو گڑھتا تھا اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر دیتا تھا۔
حدیثوں کو بناتا تھا، حدیث ساز تھا، گڑھتا تھا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتا تھا۔ اب آپ صرف اسی بات سے اندازہ کر لیں کہ وہ حدیث جو گڑھی ہوئی ہے، بناوٹی ہے، جسے کسی نے گڑھ لیا ہے، وضع کر لیا ہے، جو موضوع ہے، کیا اس روایت کی بنیاد پر جو ضعیف، جس کو بہت سارے محدثین نے حدیث کے اصول و ضابطے کے حساب سے ضعیف کہا ہو، بلکہ اسے من گھڑت اور موضوع کہا ہو، جس کے اندر ابو بکر بن عبداللہ، جس کو امام یحییٰ بن معین نے کہا یہ حدیث کو کرتا تھا، اس حدیث کی بنیاد پر کوئی دیوار کھڑی کر سکتے ہیں؟ کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ چنانچہ میرے بھائیوں ساتھیوں، خاص طور پر 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور کل کے درس میں نے بتلایا تھا کہ 1 شعبان سے لے کر کے امت محمدیہ اجازت ہے کہ 15 شعبان تک جتنا زیادہ ہو سکے روزہ رکھے، لیکن خالی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے، یہ کسی بھی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی حسن روایت سے ثابت ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جس انداز کا ضعف اور کمزوری پائی جاتی ہے، دوسری شواہد کی بنیاد پر یا دوسری سندوں کی بنیاد پر اس کی کمزوری دور بھی نہیں جا سکتی کہ یہ حسن لغیرہ تک پہنچ جائے۔ کوئی حدیث ضعیف ہے لیکن اس میں ضعف اور کمزوری مختصر ہے، اور شواہد کی بنیاد پر یا مختلف سندوں کی بنیاد پر وہ حسن لغیرہ تک پہنچ سکتی ہے، اور اس کا متن منکر نہ ہو اور شاذ نہ ہو، تو چلو بھائی کر لو، یہ تو موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے۔ تو یہ خالی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ سنت نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر کوئی عمل سنت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ بدعت ہوگی۔ کیوں بدعت ہوگی؟ کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اور جب روزہ جیسی عبادت یا کسی خاص دن کا روزہ یا کسی خاص موقع کا روزہ شریعت اسلامیہ سے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشروع اور ثابت نہ ہو تو وہ بدعت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ، صحیح مسلم کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حدیث نمبر 867، ہر بدعت گمراہی ہے۔ چنانچہ صرف خالی 15ویں شعبان کا روزہ صرف بدعتی رکھتا ہے، اور صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا گمراہی ہے، تاریکی ہے، بدعت ہے، اور دین پر، اللہ کے رسول پر ایک طرح سے تہمت لگانا ہے، کیونکہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا ہے، اپنے امتیوں کو 1 شعبان سے لے کر 15 شعبان تک زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن خالی 15ویں شعبان کو روزہ رکھنا یہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، خلفائے راشدین سے، ازواج مطہرات سے، صحابہ و صحابیات سے کسی بھی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ کو روزے ہی رکھنا ہے تو 1 شعبان سے لے کے 15 شعبان کے مغرب تک
15 دن کے روزے رکھو، کوئی مخالفت نہیں کرے گا، وہ سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے وہ روزے رکھنے کا حکم دیا، ابھارا ہے۔ نہیں، کم سے کم 3 دن کا روزہ رکھو، عربی مہینے کے حساب سے 13 شعبان کو، 14 شعبان کو، 15 شعبان کو ایام 20 کے روزے جنہیں کہا جاتا ہے، ایام 20 کے روزوں کی نیت سے، کیونکہ ایام 20 کے روزوں کے رکھنے والے کو پورے 1 سال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہابی لوگ ہر چیز کو بدعت و خرافات کہتے ہیں، وہابی لوگ انہی چیزوں کو بدعت کہتے ہیں جن کا ثبوت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ کون آپ کو 15 شعبان کے روزے سے روک رہا؟ کوئی نہیں۔ جاؤ 13 شعبان کو بھی رکھو، 14 شعبان کو بھی رکھو، 15 شعبان کو بھی رکھو، تاکہ سنت کے مطابق ہو جائے، کثرت سے روزہ ہو جائے۔ خالی 1 دن کا روزہ، میرے بھائیو، جب اللہ کے رسول سے خالی 15 شعبان، خالی 15ویں شعبان کا روزہ ثابت نہیں ہے، اور جو روایت حضرت علی والی میں نے بیان کیا، جس کو لوگ آج چلا کے بیان کرتے ہیں، یحییٰ ابن معین جیسے محدثین اور بہت سارے محدثین نے صرف ضعیف ہی نہیں کہا، من گڑھت بناوٹی جھوٹی روایت کہا، اس روایت کی بنیاد پر آپ کیسے عمل کریں؟ چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ 15ویں شعبان، خالی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا بدعت ہے، سنت نہیں ہے، گمراہی ہے، اجالا نہیں ہے، تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، اور اس کا کوئی اجر و ثواب اس لیے نہیں ملے گا کیونکہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، بلکہ اگر ان ساری باتوں کو جاننے کے باوجود، کی سمجھ لینے کے باوجود کہ وہ بدعت ہے، گمراہی ہے، اس کی بنیاد ایک من گھڑت روایت پر ہے، اس کے باوجود اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ گنہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے 15ویں شعبان کی رات میں اسی حضرت علی والی روایت کو بنیاد بنا کر کے لوگ قیام اللیل کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور مسجدوں میں قمقمے لگاتے ہیں، رات جگہ مانتے ہیں، بڑی رات اس کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جس روایت سے لوگوں نے یہ شب بارات کے رات میں جو کچھ کرتے ہیں اس کو بنیاد بنائے، وہ روایت بھی حد درجہ ضعیف ہے۔ اور اس سلسلے میں 15ویں شعبان کے روزے کے سلسلے میں یا 15ویں شعبان کی رات کے اندر مختلف عبادتیں جو لوگ کرتے ہیں، اس کے بارے میں جتنی بھی روایتیں ہیں، اور ایک نہیں کئی روایتیں ہیں، ساری کی ساری ضعیف ہیں یا من گھڑت ہیں۔ حضرت عائشہ کے رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کو لوگ بنیاد بنا کر کے 15ویں شعبان، جس کو لوگ شب برات کہتے ہیں، کہ رات میں عبادتیں کرتے ہیں، معاملے کیا کرتے ہیں، وہ روایت اس طریقے سے ہے نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف کہ ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی سماء الدنیا، کہ اللہ تعالی 15 شعبان کی رات کو نچلے آسمان پہ اترتا ہے، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، تو اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو قبیلہ کلب کے بکریوں کے بال کی تعداد سے کہیں زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے، حدیث نمبر 2618، سنن ترمذی کی ہے، حدیث نمبر 739، ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 1389۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، پھر ابن رجب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں ساری کی ساری ضعیف ہیں۔ امام شوکانی نے حضرت عائشہ کی طرف یا ان سے مروی روایت کو
ضعیف بھی کہا ہے اور اس کے اندر انقطاع بھی دکھایا ہے۔ علامہ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ نے کہا ہے کہ 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں جو ساری کی ساری ضعیف ہیں، ان پر اعتماد کرنا درست اور جائز ہی نہیں ہے، بلکہ بعض لوگوں نے، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے کہا، بعض لوگوں نے اس کو کھینچتان کر صحیح کہنا چاہا تو تب بھی اس کو صحیح نہیں کہہ پائے، کیونکہ اس کے اندر اتنی زبردست کمزوری اور ضعف ہے کہ مختلف شواہد اور مختلف سندوں کی بنیاد پر وہ کمزوری اس روایت کی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا میرے بھائیو ساتھیو، 15ویں شعبان کی رات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب بدعت و خرافات ہیں۔ ہاں، اللہ تعالی 15ویں شعبان کی رات کو ہر اس آدمی کو بخش دیتا ہے۔ ذرا سنیے گا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو ہر اس آدمی کو بخش دیتا ہے جس نے شرک نہ کیا ہو اور دل میں کسی مسلمان کا کینہ اور کپٹ نہ رکھے۔ کس کو؟ دو خوبی، ایک تو شرک نہ کیا ہو، شرک سے مبرہ اور پاک ہو، اور دوسری چیز کسی بھی مسلمان کے خلاف اپنے سینے میں کینہ اور کپٹ نہ رکھے۔ چنانچہ 15ویں شعبان کی رات کو، خالی رات کو، اللہ کے رسول نے خصوصیت کے ساتھ نہ قیام اللیل کیا ہے، نہ تہجد پڑھا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی ہے، نہ ہی خصوصیت کے ساتھ ہر سال قبروں کی زیارت کی ہے، نہ غریب و مسکین کو کھلائے، وغیرہ وغیرہ۔ جب اللہ کے رسول سے نہ دور سے نہ نزدیک سے ثبوت نہیں ملتا تو چیز بدعت ہوگی، خرافات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور خاص طور پہ بہت سارے لوگ تو عدد بھی متعین کر دیتے کہ اتنے عدد کیے پڑھیے، اتنے عدد کے پڑھیے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، جنت میں جانے کے لیے، رب کا تقرب و قربت حاصل کرنے کے لیے بہت ساری نماز کی شکل میں عبادتیں ہیں، روزوں کی شکل میں عبادتیں ہیں، صدقات و خیرات کی شکل میں عبادتیں ہیں، جسے کر کے بندہ رب کا مقرب و قریبی ہو سکتا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی جس کا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح کڑی اور صحیح سند اور صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو؟ ہے ضرورت؟ کیا وہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور اسے مکمل کر دیا، کیا وہ دین بانجھ ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنی طرف سے گڑھیں، اپنی طرف سے بنائیں، یا کمزور، ضعیف یا من گھڑت روایتوں کو یا قصے کہانی کو لے کر کے اپنی طرف سے عبادت سازی کریں؟ نہیں میرے بھائیوں، آپ نماز ہی کے باب میں بہت ساری ایسی نمازیں پائیں گے فرض نمازوں کے علاوہ جس کا اللہ تعالیٰ نے بے پایا اجر و ثواب لکھا، اس کا پڑھنا جائز ہے۔ کون روکتا آپ کو روزہ رکھ قیام اللیل کرنے سے، تہجد پڑھنے سے، تحیۃ المسجد پڑھنے سے، اشراق پڑھنے سے؟ کون روکتا ہے آپ کو؟ کوئی روکتا ہے؟ ہاں، 15ویں شعبان کی رات کو خصوصیت کے ساتھ بڑی رات جگہ رات مان کر کے کبھی نہ پڑھنا، صرف اسی رات کو۔ ارے بہت سارے تو ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ جمعہ کے علاوہ، عید بقرعید کے علاوہ کبھی بھی فرض نماز نہیں پڑھتے اور 15ویں شعبان کی رات میں مسجدوں کو خوب بھرے رہتے کہ چلو بس آج ہی سب بخشوا لو، اس کے بعد جاؤ سونا، کبھی مسجد نہیں آنا۔ میرے بھائیو ساتھیو، ہوش کے ناخن لو، وہی عمل کرو جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کے اندر بیان فرمایا، ہم نے اللہ کے رسول الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، اور دین وہی ہے جس پر اللہ کے رسول تھے اور صحابہ کرام تھے۔ اس کے بعد کی ساری ایجاد کی ہوئی چیز خرافات ہے، بدعت ہے، گمراہی ہے، اور اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ بدعتوں کا گڑھنا
اور بدعتوں پر عمل کرنا اور بدعتوں کو پھیلانا، اس کے اندر بہت بڑی بڑی خامیاں اور گمراہیاں، جسے انشاءاللہ العزیز کل کے درس میں بیان کروں گا۔ خلاصہ یہ نکلا کہ خالی 15ویں شعبان کے دن کا روزہ رکھنا، خالی 15ویں شعبان کی رات جاگ کر کے عبادتیں کرنا وغیرہ، یہ صحیح سندوں سے صحیح حدیثوں سے ثابت نہیں ہے، یہ سب سنت رسول نہیں ہے، اور جو چیز سنت رسول نہیں ہوگی وہ بدعت ہے، خرافات ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ہم علماء کرام سے بھی باادب اپیل کریں گے کہ آپ جس بھی مسلک کے مانے جاتے ہو، آپ کا جس بھی امام کی تقلید کرتے ہو، اٹھا کر کے ایسے قابل اعتماد علماء کا فتویٰ یا تحقیق لے لو کہ وہ روایتیں جو شب بارات کے موقع پر جو خرافات ہو رہی ہیں، یا 15 شعبان کے روزے یا رات میں عبادت کے بارے میں جو بھی روایتیں آپ دلیل بنا رہے ہیں، کیا وہ روایتیں صحیح ہیں، قابل اعتماد ہیں، قابل استدلال اور دلیل پکڑنے کے لائق ہیں؟ آپ ذرا اپنے علماء کرام سے پوچھ لو، جو اہل حق ہوں، جو بھٹکے ہوئے عالم کے نام پر بھٹکے ہوئے لوگ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر خرافات اور ہر بدعت سے مامون اور محفوظ رکھ، ہر سنت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔